अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 23वें पारे की तिलावत मुकम्मल समाप्त किया। देखिए 23वें पारे में 4 सूरतें हैं, सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, सूरह स्वाद और सूरह ज़ुमर। ये सब मक्की सूरतें हैं और सब मक्का के दौर के इब्तदाई हिस्से में नाजिल हुई। सूरह यासीन की फजीलत में कोई हदीस साबित नहीं है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे लोग सूरह यासीन के ताल्लुक से अलग अलग रवायात है। अक्सर मैं एक बात आज आपको बता दूं मोअज़्ज़िज़ सामीन और नौजवानों, कि अक्सर लोग कुरान की फजाइल के अंदर, बाज़ मखसूस सूरतों की फजीलत के अंदर अक्सर आप देखेंगे तो हदीस ज़ईफ आपको मिलेंगे, या तो मौजू या तो ज़ईफ, इल्ला चुनीदा जिसे अल्लाह के रसूल ने फजीलत बयान किया, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा और इसी तरीके से सूरह मुल्क और बात सूरतें होंगी, सूरह इखलास वगैरह, मौज़तैन, सूरह फातिहा। ये जो सूरतें हैं इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान किया। इसके अलावा अक्सर सूरतों को आप देखेंगे कि लोगों ने या तो अपनी तरफ से गढ़ लिया है या तो उसकी फजीलत बयान करके बाकायदा अपना पेट और पूजा किया जा रहा है। उसी में से सूरह यासीन है, ये कुरान का दिल है, ये मुर्दे के ऊपर क्या कहते किसी की रूह निकलने वाली रहती है, तो बाकायदा घरों की खवातीन को कुरान तकसीम किया जाता है और सूरह यासीन की तिलावत कराई जाती है और ये उम्मीद रखा जाता है कि इसके जरिए से क्या कहते हैं सामने वाली की रूह बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये सारी की सारी चीजें बिदअत है, इससे दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका तहकीक करना चाहिए, शरीयत का मुताला करना चाहिए, उलमाए रब्बानी से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। लिहाजा सूरह यासीन की कोई ऐसी फजीलत नहीं है। कुरान की तमाम आयतों की फजीलत है, कुरान की तमाम हुरूफ की फजीलत है, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं। मखसूस किसी सूरह का नाम लेकर यह बयान करना कि इस सूरह की यह फजीलत है, लिहाजा ऐसी सूरतें जिसका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पेश किया, हम उस सूरह को, उसकी फजीलत को नहीं मानने के लिए तैयार है। कुरान की सूरतें, कुरान की आयतों की फजीलत एक एक हुरूफ के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती है। ये सारी चीजें हमें तस्लीम है, इसे हम मानते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अब देखिए सूरह यासीन के अंदर सबसे एक अहम चीज यह है कि कुरान के नुज़ूल का मकसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह यासीन की आयत नंबर 1 से लेकर 6 के अंदर, यासीन वल कुरानिल हकीम, इस हिकमत से भरे हुए कुरान की कसम, बिला शुबा तो यकीनन भेजे हुए लोगों में से है, सीधी राह पर है, ये सब पर गालिब निहायत मेहरबान का नाजिल किया हुआ है, ताकि तू उस कौम को डराए जिनके बाप दादा नहीं डराए गए, तो वो बेखबर है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की अजमत को बयान कर दिया। इसी तरीके से इसमें सूरह यासीन के अंदर नबी के दावत के मुकाबले में जिद और हठधर्मी करने वालों की हालत बयान की गई है। ऐसी चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत में रुकावट पैदा करती थी, सूरह यासीन आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। बेशक उनके अक्सर पर बात साबित हो चुकी, सो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तोप डाल दिए हैं, बस वो ठोड़ियों तक, सो उनके सर ऊपर को उठा दिए हैं, और हमने उनके आगे से एक दीवार कर दी, उनके पीछे एक दीवार, फिर हमने उन्हें ऊपर ढांक दिया तो वो नहीं देखते और उन पर बराबर है, ख्वाह वो तू उन्हें डराए या उन्हें न डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो तू सिर्फ उसी को डराता है जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से बन दिखे डरे, सो उसे बड़ी बख्शिश और बाइज्जत अजर की खुशखबरी दे दे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि ये हर धर्म लोग हैं। हर धर्म लोग अगर उन्हें हिदायत भी मिलनी होती है तो वो जानबूझकर जिद और हर धर्मी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। इसी सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बस्ती में बेवक्त 3 रसूलों की बहसत का भी तज़किरा किया। आप देखना चाहते हैं तो देखिए सूरह यासीन के अंदर आयत नंबर 13 से लेकर 19 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा किया है। इसी सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानियां बयान अल्लाह ताला ने की। कोई भी चीज अपने खालिक और बनाने वाले की तख्लीकी सलाहियत और जहानत व फजानत की गवाही देती है। जब भी हम कोई चीज खरीदते या देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, तो वो दरअसल उसके खालिक और साने की तारीफ होती है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो किसी चीज को हाथ में पकड़कर
اس کو بنانے والے کا انکار کر دے. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی صنعت کاری کا احساس دلاتا ہے. آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں, تو ظاہر سی بات اگر وہ چیز آپ کو پسند آتی ہے, آپ کہیں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, آپ کو کھانا بہت لذیذ لگتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص کے ہوٹل کا کھانا بہت لذیذ تھا. تو آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہوٹل کی نہیں تعریف کر رہے ہیں, دراصل اس کھانا بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے, جس کے ذریعے سے وہ کھانے کی تعریف اور اس ہوٹل کی تعریف کی گئی. تو سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر ذرہ ذرہ برابر چیزیں جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ کی تعریف کتنی ہونی چاہیے. لہذا رب کو پہچانو, اللہ کی معرفت کو پہچانو اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو. الحمدللہ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے, اللہ رب العالمین نے اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اسی کے پارے کے اندر کھینچا ہے. لہذا سورہ یاسین کے آیت نمبر 38 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے سورہ کے اندر قیامت برپا ہونے کا مناظر بھی بیان کیا گیا. قیامت برپا کیسے ہوگی؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اس کی قدرت کاملہ کو جاننے کے لیے اتنی بڑی کائنات ہی کافی ہے. اس کے بعد یہ ماننا کچھ بعید اور عقل نہیں, بعید از عقل نہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو یہ سچ ہے, مگر انسان اپنی آزادی کو کھونا نہیں چاہتا, اس لیے وہ قیامت کو نہیں مانتا. جب انبیاء قیامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ماننے کے بجائے انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ قیامت, اٹھا کے دکھاؤ مردوں کو, بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. اس کے جواب میں رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا جو انہیں پکڑے گی. جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے. اللہ کہتا ہے کہ تم چیلنج کر رہے ہو مجھے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم آپس میں گپے مارتے رہو گے, لڑتے رہو گے, جھگڑتے رہو گے, اچانک ایک چیخ آئے گی, پکارنے والا آئے گا, تمہارے روح کو قبض کر لے گا. بتاؤ کون ہے جو تمہیں بچا پائے گا؟ کیا تم اپنے گھروں کو لوٹ پاؤ گے؟ لہذا اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ہم سب کو اسی جگہ پہ جمع کرنے والا ہے. اسی طریقے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا, اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اپنے قبروں کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے, کہیں گے ہائے ہماری بربادی, کس نے ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھایا؟ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. لہذا سور پھونکا جائے گا. سور کے لیے کون مخصوص ہے؟ سور کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک بھونکو دے دیا ہے. وہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک جھکے ہوئے ہیں اپنے کام کے لیے. جس دن رب حکم دے دے گا وہ اپنے کام سے آزاد ہو جائیں گے. سور پھونکا جائے گا. لہذا اللہ رب العالمین کے بندے جو قبر میں ہوں گے وہ بیدار ہو جائیں گے, دوڑیں گے اور کہیں گے کون ہے جو ہماری نیند میں خلل پیدا کر دیا. لہذا معزز سامعین, قیامت برپا ہوگی. آخرت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے, اور اگر ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اسی بارے کے اندر, اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے مناظر کا بھی تذکرہ کیا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 55 سے لے کر 58 تک اللہ بیان کرتا ہے کہ دنیا اللہ کی فرما برداری کرنے والے رب کی جنت میں عیش کی زندگی گزاریں گے. اللہ نے بیان کیا بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں, اور ان کی بیویاں بڑے سالوں میں ٹخریوں پر تکیہ لگائے ہوئے, ان کے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں, اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کر رہے ہیں. سلام ہو اس کے رب سے, کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. لہذا معزز سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے اہل ایمان والوں کے لیے جنت بنایا ہے. جنت کے اندر اس کی نعمتیں ملیں گی, پھل ملیں گے, وہ ایسی حور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو دنیا کے اندر اگر دیکھ لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی. کن کے لیے اللہ نے تیار کیا؟ مومنین کے لیے, اہل توحید کے لیے جنت اللہ نے بنایا ہے. لہذا یہ دنیا ہے, یہاں تھوڑا تکلیف اٹھا لو, مصیبتیں برداشت کر لو, شرک مت کرو, عقیدے سے بگاڑ مت پیدا کرو. اللہ کے پاس جنت چاہیے تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے
जन्नत तैयार करके रखा है, उसे सजाया है, संवारा है। किन के लिए? अहले तौहीद के लिए, मुशरिकों के लिए जहन्नम है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन नाफरमानी करने वालों की हालत का भी तज़किरा किया, और वो लोग जिन्होंने अपने नबियों की दावत को ठुकरा दिया क़यामत के दिन बहुत बुरी हालत में होंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया सूरह यासीन के अंदर 59 से लेकर 65 तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, और अलग हो जाओ आज ऐ मुजरिमों, क्या मैं तुम्हें ताकीद न किया था ऐ औलाद आदम कि शैतान की इबादत न करना, यकीनन वो खुला हुआ दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करो ये सीधा रास्ता है। बिलाशुबा यकीनन तुमने से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम नहीं समझते थे ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा। जहन्नम में ऐसे मुजरिमों को डाला जाएगा जिनके पास हक की बात आती थी, कुरान की बात आती थी, हदीस रसूल सामने आता था, हर धर्मी किया करते थे, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया करते थे, रसूल की हदीस का इनकार किया करते थे। ऐसे लोगों को अल्लाह कहेगा, क्या मेरी बात तुम तक नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी का कलाम तुम तक नहीं पहुंचा था? क्या मेरा कुरान तुम तक नहीं पहुंचा था? तुमने इनकार कर दिया, तो आज लो उसकी आजाब चखो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम तैयार करके रखा है जो बहुत दर्दनाक जगह है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे जहन्नम से। इसी तरीके से इंसान पर अल्लाह की इनामात और उसके जवाब में नाशुक्री और शिर्क का इर्तिकाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान पर अल्लाह के बेशुमार इनामात है, मगर इंसान की हालत यह है कि अल्लाह की इनामात इस्तेमाल करने के बाद उसका शुक्र अदा करने के बजाय वो नाशुक्री पर तुला रहता है, अल्लाह को मानने के बजाय उसके जात के साथ दूसरे को शरीक ठहराने में लगता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यासीन में आयत नंबर 71 से लेकर 75 तक का उसका तज़किरा किया। अल्लाह ताला सारे एहसानों को जनाता है कि देखो ये मवेशी, ये चरिंद, ये परिंद, ये क्या कहते हैं, ये जमीन जो ऐसे खोखले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इससे रिस्क दिया। ये जमीन से क्या तुम्हें मिलती है? रिस्क। कितनी बड़ी नेमत है। इस जमीन पे तुम चलते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई सवारी का इस्तेमाल करते हो, चौपाओं से दूध हासिल करते हो, क्या क्या नेमत अल्लाह ने तुम्हें नहीं दिया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नेमत तलाश करनी है तो जिस्म के हिस्से को तलाश करो। एक स्क्रू भी अगर ढीला हो जाए तो आपकी जिंदगी की हकीकत का अंदाजा आपको लग जाएगा। फिर भी अल्लाह की दी हुई नेमतों को खाते हो, अल्लाह की दी हुई नेमतों को पीते हो, और उसके बाद अल्लाह की नाशुक्री करते हो। कितना अफसोस उस बंदे के ऊपर जो दिन भर 24 घंटे रब की नेमतों को खाए, रात में चैन की नींद सोए, और उसके बाद सुबह होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री करे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब तैयार करके रखा है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, रब की नेमतों का इस्तेमाल करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जब तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह मज़ीद देगा, नाशुक्री करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अज़ाब में मुब्तला कर देगा। अब इसके बाद है सूरह साफ़ात शुरू होती है। यह मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई, जब दावत के जवाब में नबी का मजाक उड़ाया जा रहा था। उस पर कुफार को जर्द तरीके से, कुफार मक्का को जोरदार तरीके से तंबीह की। उसके साथ साथ अंबिया और अहले ईमान पर बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलाम भेजने का तज़किरा किया गया। कुरान का नुज़ूल महफूज तरीके से हुआ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम को जो नाजिल किया है, ये महफूज तरीके से नाजिल किया है, वक्तन फवक्तन नाजिल किया गया है। ये कुरान बाइसे महफूज है, इसका एक हुरूफ भी जाएगा और बर्बाद नहीं जा सकता। पूरी दुनिया की सिहाई एक तरफ, पूरी दुनिया के कागज एक तरफ, कुरान के एक हुरूफ को भी कोई मिटाने की ताकत नहीं रख सकता। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे काबा ने खुद ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पे बयान किया, अल्लाह ताला कहता है हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा ये कुरान करीम महफूज किताब है, और इस किताब से हमें क्या करना चाहिए? हिदायत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, सिरात मुस्तकीम का रास्ता तलाश करना चाहिए, इसके मानी मफाहिम पर गौर करना चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी पारे के अंदर है आखिरत में दोबारा जिंदा होने का इनकार करने वालों का अंजाम क्या होगा। एक चीज आप देखते होंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने 23 पारा सुना, 23 पारा चल रहा है।
اکثر جگہ پہ اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کرتا ہے، شرک کا ذکر کیا ہے اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء کرام آئے آخرت کی جب دعوت دیتے تھے تو ہر شخص کو برا لگتا تھا، کیونکہ عیش کی زندگی کون چاہتا ہے مرنا. لہذا دیکھو اللہ رب العالمین نے بیان کیا مشرکین عرب آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، گوشت گل اور سڑ جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. آج اگر تم کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ تم مردوں کو کیوں کیا کہتے ہیں جلاتے ہو، تو ان کا نظریہ یہ رہتا ہے کہ ہم مردوں کو اس لیے جلاتے ہیں تاکہ یہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں ہڈی وغیرہ سب جل جاتا ہے. حساب کتاب سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک، 11 نمبر سے لے کر 19 نمبر کی آیت تک. سو ان سے پوچھو کیا یہ پیدا کرنے کا اعتبار سے زیادہ مشکل ہے یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو انہیں تعجب کیا وہ مذاق اڑاتے ہیں. جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں. کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہڈیاں ہو چکے تو کیا واقعی میں ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی کہہ دے ہاں تم ذلیل ہوگے، سو بس ایک ڈانٹ ہوگی، یکایک وہ دیکھ رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا اے لوگوں دیکھو تم کیا تھے، کچھ نہیں تھے. ہمارا کوئی وجود تھا دنیا کے اندر؟ نہیں تھا. ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، باقاعدہ ایک لوتھڑا بنا، گوشت کا ٹکڑا بنا، ہڈی بنا، سور پھونکا گیا، ماں کے رحم کے اندر 9 ماہ تک رہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، تو کیا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکن، ہو جائے گا. کوئی چیز اللہ سے بعید نہیں ہے. اللہ نے پہلی مثال دی کہ سوچو تو صحیح کیا تھے تم، ہم اور آپ کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. اللہ نے ایک لذیذ دار ایک مٹی سے ہمیں پیدا کیا، ایک حقیر پانی سے ہمیں پیدا کیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ ضرور زندہ کرے گا. اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کی خدمات پر خراج تحسین بیان کیا ہے. لہذا انبیاء کی خدمت پر ان کا شکریہ ہوا ہے. حق و باطل کی کشمکش میں انبیاء کا کردار نہایت قابل تحسین ہے، جنہوں نے مخالفت کی آندھیوں اور مصائب کی طوفان کے باوجود ہر ظلم و ستم کے کان تک اللہ رب العالمین کی توحید کو آواز پہنچائی. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مصائب، تمام مشکلات کو سامنا کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے انبیاء پر درود اور سلام پیش کرنا چاہیے. اسی پارے کے اندر، اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی دعوت توحید کے لیے قربانیاں کیا تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت توحید کے لیے بہت ساری قربانیوں کو دیا. لہذا معزز سامعین کرام، ان کی دعوت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی 83 نمبر سے لے کر 90 نمبر تک کی آیت کے اندر 83 سے لے کر 90 تک اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ باپ کافر، باپ بتوں کو بنانے والا، باپ بتوں کو پوجا کرنے والا، باپ بتوں کو بیچنے والا. لہذا ابراہیم علیہ السلام ایسے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد حق بات پیش کرتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، آپ کو آگ میں جلایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو کیسے تھی. اس کے بعد آپ کو آگ میں جلانے کی سازش، اللہ نے آگ سے کہا اے ابراہیم پر اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، پہلی آزمائش. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی موجودگی میں یتیمی کی زندگی گزارنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، سارا کو لے کر سفر کرتے ہیں، بادشاہ کے چنگل سے اللہ رب العالمین نے بچایا. ابراہیم کی دوسری آزمائش، بیوی سارا کے موجودگی میں ہاجرہ کا ملنا. 84 سال کے بعد رب کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کیا. اس کے بعد اتنی لمبی آزمائش، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. نوجوانوں یہ دعا یاد کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی
हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, अल्लाह सहारे की जरूरत है, लाठी की जरूरत है, अल्लाह औलाद दे। सिर्फ औलाद नहीं मांगा था, क्या कहा था? हबली मिनस सालिहीन, जब भी औलाद मांगो रब से तो ये दुआ मांगा करो, अल्लाह नेक सालेह औलाद दे, सिर्फ औलाद नहीं, नेक सालेह औलाद दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक सालेह औलाद अता किया। आजमाइश की घड़ियां फिर शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश की घड़ियां, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक गैर ज़िरे वादे में छोड़कर हाजरा के साथ जाने लगते हैं। बीवी कहती है, ऐ मेरे शौहर कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ रहे हैं। फिर पूछती है, क्या ये रब का हुक्म है? कहा हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। कहा फिर मैं आपको नहीं रोक सकती हूं, मेरा रब मुझे जाये नहीं होने देगा। अल्लाहु अकबर, क्या कुर्बानी थी, क्या कुर्बानी थी बीवियों की। कहा मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे जाये नहीं होने देगा, जाओ तुम अल्लाह के सहारे, छोड़ के जाओ ऐसे जगह पर जहां न कोई पानी है, न दाना है, न रहने के लिए कोई जगह है, न साए के लिए कोई दरख्त। बेटे को प्यास लग जाती है, बेटा प्यास से निढाल, माँ के छाती में दूध नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, आप बगैर वादी में दौड़ती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से निदा लगाती है। कभी इस सिमत जाती थी, कभी उस सिमत जाती थी, ख्याल आता था बच्चे का तो फौरन दौड़ आती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे को उस वादी में छोड़ के गए जिसका नाम इस्माइल था। अल्लाह ने क्या कहा था? फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐ इब्राहिम हम तुझे बुर्दबार औलाद की खुशखबरी देते हैं। बुर्दबार किसको कहा जाता है? नेक सालेह, इताअत गुजार, फर्मा बरदार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, खैर लंबे वाक़या है, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एड़ियों का रगड़ना, जमजम का निकलना, आज जमजम पूरी दुनिया के हाजी उसका इस्तेमाल करते हैं। तारीख के अंदर आता है कि अगर काश शायद हाजरा ना कहती है जमजम तो रुक जा, तो जमजम का पानी पूरे शहर के अंदर फैल जाता। अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि आज भी उस जमजम के कुएं से वो साफ सफा पानी, शिफायाबी का पानी, पूरी दुनिया के मुसलमान उसका इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पानी को लाते हैं, पीते हैं। जाकर देखो तो सही, आपको कितनी भी तेज भूख लगी हो, उस पानी को 2 गिलास पी लो, अल्लाह की जानिब से वो ताकत मिलती है कि आदमी भूख और प्यास को भूल जाता है। लिहाजा ये पहली आजमाइश जो सबसे कठिन थी। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। सामीन, आज लैलतुल कद्र की रात है, जागने की रात में थोड़ा वक्त माजरत चाहता हूं क्योंकि ये जरूर है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का लंबा वाकया है। उसके बाद अब दूसरी आजमाइश शुरू होती है, सबसे अहम आजमाइश, बहुत मशहूर और मारूफ आजमाइश है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साफ़ात के आयत नंबर 102 से लेकर 111, 102 से लेकर 111 तक अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। उन्होंने अल्लाह से औलाद मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेटा इनायत फरमाया जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। लिहाजा इसहाक की नस्ल से बनी इस्राइल और कुरैश इस्माइल की नस्ल से थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम के बाद इस्माइल का तज़किरा किया। जब वो जवान हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने अकलौते बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान करे। सुबह उठे तो बेटे के सामने अपना ख्वाब का दास्तान रखते हैं, बेटे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अल्लाह, आजमाइश, अल्लाह के रास्ते में जब भी कुर्बानी की जरूरत पेश आए, माली हो या बदनी हो या वक्ती हो, रब के लिए दिया करो नौजवानों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछते हैं, चलने का सहारा बेटा बन गया, बुढ़ापे का सहारा बेटा बन गया, लाठी का सहारा बन गया। अब उसी बेटे को कुर्बान करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी। आजमाइश क्या थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? कहा, बेटे तुम्हारा क्या मशवरा है? मैं तुम्हें ज़बह करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म आया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा था ना कि मैं तुम्हें बुर्दबार औलाद की खुशखबरी देता हूं, तो बुर्दबार का मतलब ही होता है ताअत गुज़ार बच्चा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहने पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए मेरे वालिद मोहतरम, ए मेरे वालिद मोहतरम,
اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ آج اللہ رب العالمین نے جو ہم ذبیحہ کرتے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب باپ نے چھری چلایا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ثابت تھا بیچارہ، نہیں دیکھا تو اس سے پہلے کوئی ایسا نظارہ، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا خوشی سے ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا لیٹ جاتا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فدیے کے طور پر مینڈا بھیجا، اللہ رب العالمین نے ایک دمبا بھیجا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، بیٹا بازو میں کھڑے ہو کر مسکرانے لگتا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جو آنے والے 3 مہینوں کے درمیان بعد ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، ایسے موقع پر انہوں نے صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا تذکرہ اس صورت میں یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا غالباً ان کی طرف مبعوث کیا، آپ نے انہیں دعوت دی مگر وہ نہ مانے، بالآخر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں بتایا معاملہ کو کیا ہوا اور وہاں سے چل دیے۔ جاتے وقت اللہ رب العالمین کے عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو قوم کی ہوش آئی، تب وہ سب اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، انہیں معاف کر دیا۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین ناراض ہوئے اور انہیں آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کشتی پہ سوار ہوئے، طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ اللہ کو معلوم ہوا کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی اس طوفان سے بچ نہیں پائے گی، تب فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی قربانی دے کر زیادہ لوگوں کو بچا لیا جائے۔ تب پورا اندازی کیا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ رب العالمین، آپ کتنے بھی بڑے نیک ہو جاؤ، اگر اللہ کی آزمائش آتی ہے تو اس میں صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم کو آثار نمایاں نظر آیا، اللہ سے توبہ کیے، گنہگار قوم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام کو واپس جانا تھا، لیکن بغیر اجازت اللہ کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو طوفان نظر آ رہا ہے، اب میں اتنی وزن کشتی لے کے نہیں جا سکتا۔ قرآن اندازی کیا گیا کہ بھائی جس کا نام آئے گا اسے کشتی سے اترنا پڑے گا۔ بھی سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی آزمائش لی، نام یونس کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کو اتار دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو تمام امت محمدیہ کے لیے کر دیا۔ جب بھی دعا مانگو رب سے اس دعا کو ضرور مانگو، اپنے گناہوں کا احساس اللہ سے کرو، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میرے جیسا گنہگار کوئی دنیا کے اندر نہیں، تو نہیں معاف کیا تو بے شک اللہ رب العالمین میں ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ دیکھو رب دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام نے دعا مانگا، اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اس حالت میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی حفاظت کی، باہر آ کر مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے انبیاء کے قصے جو آزمائشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی بر نہیں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کی آزمائشیں بہت زیادہ اکثر صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی
تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک اس مخالفت میں شدت یا بدتمیزی اور تشدد شامل نہ تھا۔ ابو طالب کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، تو سرداران قریش نے سوچا کہ ابو طالب کے ذریعے محمد کے ساتھ مل کر کوئی درمیانہ حل نکال لینا چاہیے، لہذا کوئی 25 کے قریب سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے محمد کی شکایت پیش کی۔ اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کا خاص انصاف والا حل پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہم جس معبود کو ماننا چاہے مانے اور ان کی مذہب کو نہ مانے، اور یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے محمد کو بلا کر کہا یہ تیری قوم کے سردار میرے پاس آئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہو۔ پھر ابو طالب نے سرداران کا مطالبہ دہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس سے وہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ سب ایک بار کی اٹھ کھڑے ہو گئے اور چل دیے۔ اسی واقعے کے نقشے میں سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک اللہ رب العالمین نے اس کا ہی تذکرہ کیا ہے، لہذا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کی آزمائش، اللہ رب العالمین نے یہ سورت ایسے دور میں نازل ہوئی جب آپ سخت آزمائشوں سے گھرے ہوئے تھے، اس لیے اس سورت میں اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء کی آزمائشوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور آزمائش میں انبیاء کا جو کردار تھا اسے نمایاں کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو معلوم ہو کہ سابقہ انبیاء بھی آزمائشوں سے دوچار ہوتی رہی ہے، اور آزمائش ایک مسلمان اللہ کے بندے کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آزمائش کبھی مال اور کبھی طاقت دے کر آتی ہے، تو کبھی مال اور طاقت، صحت اور سب چیز چھین لیتی ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سورہ صاد کے آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے انعامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 90 بیویاں تھی۔ کتنی بیویاں؟ 90 بیویاں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی خواہش ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس 90 بیویاں ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے میرے پاس جو 90 بیویاں، ہر ایک سے ایک اولاد پیدا ہوگی تو میری نسل 90 لوگ ہوں گے، لہذا سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ انشاءاللہ کون تھے سلیمان؟ نبی، انبیاء، انعامات آپ کو معلوم ہے، انسان، جنات، چرند، پرند، سب پر حکومت اللہ نے عطا کیا تھا، لہذا انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری کی صحیح حدیث نمبر 3424 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال النبی لو قال جاہدون فی سبیل اللہ، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا آزمائش کی کہ 90 کے 90 اولاد میں سے صرف ایک بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیا، وہ بھی اس اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ غیر مصنوعی طریقے سے پیدا ہوا تھا، یعنی ناقص بچہ تھا، ناقص الخلقت تھا، کم اس کی ناقص الخلقت، ایسا ہی بچہ جس کی پیدائش مکمل نہیں تھی۔ لہذا محترم سامعین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کی ذمہ کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا، اس میں اللہ رب العالمین کا نام ضرور لینا چاہیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ اللہ رب کریم نے اسی سورے کے اندر کیا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی بہت مال و زر سے نوازا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کے ذریعے آزمائش کی اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام کی ساری بیویوں نے چھوڑ دیا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں جانتا ہوں میری بیماری کیسی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری بیماری کیسی ہے، پھر بھی میں جانتا ہوں کہ تو بیماری دینے والا ہے اور تو ہی شفا
شفا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے دوچار کیا، انہوں نے صبر تحمل کا ہمت کیا، لہذا ایوب علیہ السلام سب سے بڑی آزمائش جو ایوب علیہ السلام پہ آئی تھی وہ بیماری کی شکل میں تھی۔ جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے وہیں پر ایوب علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے اس آزمائش پر ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کا بدلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفائے مکمل عطا کر دیا۔ لہذا معزز سامعین، اس سے ایک عقیدے کی بات یہ آتی ہے کہ جب بھی ہم بیماریوں میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، اللہ رب العالمین کا دامن ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہی رب بیماری دیتا ہے، وہی رب شفا دینے والا ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، بدعت نہیں کرنا چاہیے، ایسے آلتو فالتو باباؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو آپ کو ڈرانے والے ہو اور اسی طریقے سے شرک کرانے والے ہو، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آخری سورہ جو بچی ہوئی ہے اس میں ایک دو پوائنٹ ہے، سورہ زمر۔ یہ سورت مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب مظلوم مسلمان اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اہل مکہ اپنے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے تھے۔ جو اہل مکہ تھے نا تو وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ سوچتے تھے یہ اولیاء ہیں، یہ ہمارا وسیلہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج معاشرے کے اندر ایک طبقہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم ان اولیاء کے پاس جائیں گے، ان کے درگاہوں پہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقرب قریبی بندے ہیں، لہذا یہ ہمارا وسیلہ اللہ تک پہنچائیں گے تب اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ لہذا جو آج عقیدہ رکھا جاتا ہے وہی عقیدہ 1450 سال پہلے مکہ کے لوگ رکھا کرتے تھے، اپنے بتوں کو اولیاء سمجھتے تھے، اپنے بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ رب العالمین تک ہماری باتوں کو پہنچانے والے ہیں، لہذا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو آپ کے سہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پکارو اللہ کو، دیکھو اللہ کیسے سنتا ہے۔ اللہ کو کسی وسیلے کا، اللہ رب العالمین کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانیاں آئے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، دیکھو میں اسے کیسے عطا کرتا ہوں۔ لہذا محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر اپنے بندوں کے شکر کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ لہذا محترم سامعین، اللہ رب العالمین دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ دلوں سے قریب ہے۔ آپ اب جب بھی کچھ ضرورت ہو اللہ رب العالمین کو پکارو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو گے اللہ بڑھا کر دے گا، نہ شکری کرو گے، نہ امیدی کرو گے، بیٹھے رہو گے ایسے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا تھا، تم جتنا کیل کال کرو گے آزمائشوں کے اندر بڑھتے جاؤ گے۔ ہر حال میں اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاؤ اور رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے والے بندوں کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر توحید کی بہترین مثال پیش کیا۔ سورہ زمر کی آخری بات ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی کی جو ایک سالم ایک آدمی اکیلا ہے، کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیا تم اس آدمی کو پسند کرتے ہو جو آدمی کئی لوگوں کے ساتھ جھگڑنے والا ہے، جس کے کئی معبود ہو، جو لوگوں نے کئی معبودوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کئی پتھروں کے پوجنے والے ہیں؟ کیا وہ رب ہے یا وہ رب جو اکیلا پوری دنیا کو چلانے والا ہے؟ تو لہذا اللہ رب العالمین نے
ہمیں عقل سلیم دیا ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا چاہیے۔ ہرگز کبھی بھی زندگی ہے تو ہے، نہیں رہے تو کم سے کم جانے سے پہلے، رب سے ملاقات سے پہلے اللہ کے بندو شرک مت کرنا، ورنہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جب تک زندگی عطا فرما، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے رب العالمین ہم تیرے دربار میں موجود ہیں۔ اے اللہ، اے رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ اے اللہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں لالچ دیتا ہے کہ ہم حرام کی کمائی لیں، حرام کی کمائی میں برکت ہے۔ اے اللہ تو ایسے شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام کمائی سے، سود سے اور اسی طریقے سے سود بیاج سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بھائی اس میں مبتلا ہے، اے رب العالمین غیب سے انہیں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرما۔ اے رب العالمین ہم میں سے جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ اس آخری عشرے میں ہمیں دل جمعی کے ساتھ، خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔